فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج پہ نہ جائے اس میں تاخیر کرے، فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ اللہ حضور نے فرمایا جسے مالدار ہونا ہو وہ حج کرے، کیا بات ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 90۔ اور الحمدللہ آپ تو بولنے والے ہیں، حضور کے یہاں تو وہ بھی بولنے لگتا ہے سرکار کی محفل میں، سرکار کے سامنے جو ماں کے پیٹ سے گونگا پیدا ہوا ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک آدمی ہے نا صحابی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری بیوی نے بھیجا ہے تو آیا ہوں ورنہ نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضور بیٹے کو لے کے آیا ہوں، جب یہ نہیں تھا نا ہمارے گھر میں تو میری بیوی کو چاچی پھوپھی خالہ کہنے والے تھے، ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ حضور جب یہ اس کے پیٹ میں ظاہر ہوا نا تو اس نے بڑی خوشیاں منائی، اور روز وہ رات کو شکر ادا کرتی تھی کہ اب مجھے کوئی امی کوئی ماں کہنے والا آنے والا ہے، اور جب وہ پیدا ہوا نا میرا بچہ تو میں بھی خوش ہو گیا، اب مجھے کوئی باپ کہے گا۔ مگر جب یہ بچہ بڑا ہوا نا تو دونوں کی امیدوں کے دم ٹوٹ گئے، یہ بچہ کاں کی کو کرتا ہے، گونگا ہے، بولتا نہیں۔ پھر وہ رو کے بولا میری بیوی نے کہا ہے حضور سے کہہ دینا ایک بار بول جائے، چاہے پھر بولے یا نہ بولے، سرکار سے کہنا بس ایک بار میرا بچہ مجھے ماں کہہ دے، اس کے بعد بولے یا نہ بولے۔ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، پر میں روتے کیوں ہو، لاؤ بچے کو لاؤ نا۔ بچہ سامنے آ گیا، سرکار نے اس گونگے کے بچے کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا کیا بیٹے آپ بولتے نہیں؟ اس نے گردن ہلا کے اشارہ کیا، فرمایا ابھی تک تو نہیں بولے تھے مگر ابھی تمہیں بولنا ہے، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد اگر آپ بیٹھے رہے تو تقریر سن لیں گے، سبحان اللہ سبحان اگر اٹھنا بیٹھنا شروع کرا تو نہیں سن پائیں گے، اور جو اٹھے گا وہ سب سے زیادہ گنہگار ہوگا۔ اللہ۔ پہلے ہے نا بھائی، جو پہلے بگاڑے گا محفل ہے نا، ارے غوث پاک، ارے میں تو انسانوں کو بخش دیتا ہوں، غوث پاک نے جانوروں کو نہیں بخشا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے، چیل اڑ کے جا رہی تھی اور آواز کر رہی تھی زور زور سے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ غوث پاک کو جلال آ گیا، میری تقریر میں رکھنا پیدا کرتی ہے، ایسے کر کے آپ نے دیکھا ہے نا جلال سے۔ میرا امام کہتا ہے علما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جب آپ نے نظر اٹھائی ہے نیچے دو ٹکڑے ہو کے گر گئی چیل، آپ نے پوری تقریر کی، پھر کہا چیل سے اٹھ جا، وہ اٹھ گئی، اڑنے لگی۔ پر میں اڑنے کے لیے تجھ سے عبد القادر نے نہیں کہا ہے، اٹھنے کے لیے کہا ہے۔ میری بات سن، میرا نام عبد القادر ہے، آج کے بعد جب میری محفل سے اڑے نا تو سائلنٹ موڈ میں اڑنا، اس بار زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا امام بولا بریلی سے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سب لوگ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوب رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا، 2-3 شعر پڑھے تھے وہاں پہ، تو 2-3 لوگوں نے کہا ہے کہ حضور کی والدہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھ دیجئے۔ جی حضور۔ اچھا ایک بار بتاؤ، آپ کی امی کی تعریف کرے گا تو آپ راضی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور حضور کی والدہ کون ہے؟ اللہ نے نہ اپنے حبیب کی طرح کوئی دوسرا بنایا، نہ آمنہ کی طرح دوسری ماں بنائی۔ سبحان اللہ یار، میرے نبی پاک کی امی کون؟ امی میرے آقا کریم کی وہ والدہ جب مکے کو فتح کیا نا میرے حضور نے، کسے؟ اے اپنی ماں کا دل دکھانے والوں سنو، آج ماں ہے نا تو اس سے محبت کوئی نہیں، مگر جب نہیں ہوتی ہے نا تو ہم نے بڑے بڑے پتھر دل کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں ماں چلی گئی تو روتے ہوئے دیکھا ہے پتھر دلوں کو۔ آج اپنی ماں کی بے عزتی کرتے ہو، بدتمیزیاں کرتے ہو۔ سنو لوگو، میرے حضور فتح مکہ کر رہے ہیں، پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے ہیں، برابر میں ابو بکر صدیق کی اٹھنی ہے۔ جب میرے نبی نے باب السلام کی طرف سے مکے میں انٹری کی تو جہاں اس وقت مسجد علم ہے، جہاں مسجد جن ہے، وہیں سے حضور نے اپنا گھر دیکھا، اور حضور کی آنکھیں ٹپ ٹپ ٹپ، اور اتنے آنسو کہ حضور کی آنکھیں بھیگنے لگی، آنکھوں سے آنسو نیچے گرنے لگے۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں حضور آج تو فتح کا دن ہے، آج تو فتح مبین کا دن ہے، اے میرے پیغمبر آج آنکھوں میں آنسو، سمجھ میں نہیں آتا
آپ نے فرمایا دیکھو نا ابو بکر، وہ پہاڑ کے نیچے وہ جو گھر ہے نا، میری ماں آمنہ وہاں رہتی تھی. میں سوچ رہا ہوں آج سب مجھے مکے میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہیں، اگر کاش میری ماں آمنہ بھی دیکھ لیتی تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا. ماں سے محبت کریں. میرا آج عنوان ایک الگ ہی ذات ہے، تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں. اچھا، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے یہ کلام سیدہ آمنہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں الحمدللہ. وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، بڑی پابندیاں ہیں، مگر غوث پاک جہاں پہنچا دیں پہنچا ہی دیتے ہیں. بڑے پیر کی بڑی مہربانی، ہر جگہ غوث پاک کا نام ہے. بے شک. تو پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے. میں نے کعبے میں کتنی بار میں گیا ہوں مجھے یاد کوئی نہیں. کعبے میں بہت بار گیا ہوں، ہے نا. روز جب مکے میں رہتے ہیں 10 بار 15 بار جاتے ہیں. میں کتنی بار کعبہ گیا ہوں، میں کتنی جگہوں پہ گیا ہوں، مگر واللہ مجھے وہ لطف آج تک کسی مزار پہ نہیں آیا جو حضور کی امی کی قبر پہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے 6 سال کے حضور نظر آتے تھے. کتنے سال کے بولو؟ 6 سال. اور ایسے کر کے سر یہ گھٹنے اوپر کو کیے ہیں حضور نے اپنے. اللہ اکبر. 55 سال کی عمر میں حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے عرض کی حضور آپ رو رہے ہیں، پورا قافلہ رو رہا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم حج کو جا رہے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا دیکھنا عمر، یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں اس وقت 6 سال کا تھا. 55 سال کے بعد ماں کی قبر پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں نے جب وہ حاضری کی نا حضور کی، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، تو کبھی اگر وقت ملے حالات بنے تو جانا امی سیدہ آمنہ کی قبر. حضور وہ دیں گے جو کہیں جانے سے نہیں ملتا ہے. صحیح بتا رہا ہوں. تو مجھے کیا نظر آیا معلوم ہے؟ مجھے 6 سال کے حضور نظر آئے. وہ ام ایمن کہتی حضور نا اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پتھروں سے چپٹتے تھے اور کہتے تھے میری ماں دیکھ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا مکے میں. اللہ اکبر. میں اسی سیدہ آمنہ کی بات کر رہا ہوں. دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کا دل لگ گیا ہے. پڑھ دوں 2-3 شعر؟ اچھا پھر جس کے اولاد نہ ہو تو اب اولاد مانگ لینا. میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کے ذکر میں اولاد بہت عطا کرتا ہے اللہ. ہاں جس کو کوئی تکلیف ہو تو اب یہ رات کا وقت ہے، دعا بھی مانگتے رہنا. میں سیدہ آمنہ کا ذکر کر رہا ہوں. ہلکا سا بھائی ذرا سا یہ مائک ٹھیک کر دیں. میں حضور کو راضی کرنے کے لیے 2-3 شعر پر حضور کی والدہ کی شان میں آپ کی نظر ہے. ملکہ دو جہان ہے میری نبی کی ماں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملکہ دو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میری نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے میری نبی کی ماں. رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. بڑے رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی. سبحان اللہ. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. اور دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی. ذرا بولیں گے نہیں آپ لوگ؟ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. سارا مجمع سبحان اللہ کہہ رہا تو یہ بات مدینے نہیں پہنچے گی کہ حضور کی ماں کا نام سن کے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. بولے تو ذرا. رکھتی یہ خاندان. اور آخری شعر. اپنی امی کو سب کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ امی جان. اور امی جان ہوتی بھی ہے. باقی یہ جو لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے نا وہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان تو ماں ہی ہوتی ہے. شعر سماعت کریں مگر اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ شعر. سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ جان. اب یہ شعر سماعت کریں آپ کی نسبت کے. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے انجان.
ہائے ہائے کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو تو کس۔ اور آخری شعر میرا سنی ٹی ٹی ایس شعر ہے، وہ کہتے ہیں وہ غیر مسلم جو ہے نا، یہ داڑھی ٹوپی والے بھی غیر مسلم ہے نا کچھ، حضور کی امی کو کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھی، یہ وابی دیوبندی کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان۔ اب یہ شعر سماعت کریں، سنی کیا کہتا ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے والا، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ بس آپ کی خواہش پوری ہو گئی، اب آپ لوگ بیٹھیں، اتنی زحمت نہ کریں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، بس اب مجھے تقریر کرنے دیں، میں بات شروع کر رہا ہوں اپنی۔ ابھی 8 روز یا 9 روز قبل ایک بڑا بھیانک حادثہ ہوا، اور وہ اڑیسہ میں ہوا۔ 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی ہیں، ایک مال گاڑی کھڑی تھی تو اس میں جا کر کے ایک کورو منڈل نام کی ٹرین جا کے ٹکرائی۔ اب جب یہ اس کے اوپر جا کے لگی تو یہ بکھر گئی۔ ایک اور ٹرین آ رہی تھی شالیمار ایکسپریس، وہ 3 ٹرینوں کا تصادم ہوا آپس میں، اور اس کے بدلے میں یہ ہوا، اس کے نتیجے میں کہ تقریباً 1000 کے تقریباً لوگ مارے گئے۔ میرے حساب سے اس میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں مرنا ہے، وہ اپنے اسٹیشن سے چلے تھے اپنے منزل کی طرف، مگر آخری منزل کو پہنچ گئے۔ کسی نوجوان نے نہیں سوچا تھا کہ میری موت آ جائے گی۔ ایکو کم کریں بھائی، تھوڑا سا آواز بڑھائیں۔ کسی نوجوان نے نہیں سوچا تھا اس کی موت آ جائے گی۔ اب میں ابھی 2 دن 3 دن پہلے بھونیشور میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا، مجھے اتنا وقت تو نہیں تھا میں جاتا وہاں، بتایا یہاں کے ایمس میں اسپتال میں لاشیں ہیں، جن کے مرے ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر لاشوں کا حال یہ کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ کسی لاش کو 3 ٹکڑے کاٹ کے نکالا گیا ہے، کسی کو 2 ٹکڑوں میں نکالا گیا ہے، اور مائیں کھڑی ہیں، لالوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہی ہیں۔ ایک عجیب سا ہنگامہ ہے، ہزاروں لوگ اسپتال میں آ گئے ہیں اور اپنے عزیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں مگر کس ٹکڑے کو لے کے جائیں، انہیں یہی نہیں پتا چلتا اتنے ٹکڑے ہو گئے۔ کیا آپ کو یہ سب حادثے یوں ہی لگتے ہیں؟ کیا آپ کو عبرت نہیں لگتی؟ وہ جو اس کے اندر لڑکے فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اے سی میں بیٹھ کر کے، اور جو اچانک تصادم ہوا ہے تو کیا ان کو پتا چلا ہوگا کہ میری موت آنے والی ہے؟ بتاؤ، وہ نوجوان جو اس کے اندر گندی تصویریں دیکھتے ہوئے ٹرینوں میں چل رہے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا یہ آخری سفر ہے۔ بتاؤ، اس میں سے وہ بزرگ جو بے نمازی ہوں گے، وہ مسلمان، کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کی موت آ جائے گی؟ کیا ان میں سے لوگوں کو پتا تھا؟ ایسے ہی بالکل میری اور آپ کی موت بھی آئے گی، یعنی اچانک ہی موت آتی ہے۔ موت نے کبھی کسی کو انفارم نہیں کیا، اگر انفارم کر دے تو پھر تو سبھی ایمان پر مرے، اگر یہ سب نظام ہو جائے تو پھر تو سب کو ہدایت مل جائے۔ کیوں میاں، جب فرشتوں کو دیکھا تھا تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، مگر اس وقت آمنت برب موسیٰ کہنا اس کے لیے جو ہے نا قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا فرشتے کو۔ اس سے پہلے دیکھتے میری مراد میرے وہ نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں موت کے نزدیک نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مدنی کریم، میرے آقا کریم، میرے سرکار دو عالم، میرے رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے مردے، یعنی قبرستان میں جو دفن ہے مردے، وہ زندہ لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ اچھا، رشک سمجھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ وہ کرتے ہیں، یعنی جیسے کسی نے جو بہت بڑا کام کر دیا، یعنی آپ بیلڈر ہیں، بہترین بیلڈ کر سکتے ہیں، آپ گاڑی کا اچھا جو فٹنگ کر سکتے ہیں، آپ پی او پی اچھی کرتے ہیں، اور میں پی او پی کرنا نہیں جانتا، تو میں یہ کہوں گا مجھے رشک آتا ہے پی او پی دیکھ کے، کیونکہ میں پی او پی کرنا نہیں جانتا۔ اور میں جب کسی کی اچھی ڈرائیونگ دیکھوں گا اور میں ڈرائیور نہیں ہوں تو کہوں گا اس کی ڈرائیوری اتنی اچھی ہے کہ مجھے اس کی تعریف کے لیے کہنا پڑے گا رشک آ رہا ہے، مجھے اس پہ رشک آ رہا ہے۔
چلتا. کوئی جب دوڑ کے چلتا ہے تو لنگڑا آدمی کہتا ہے مجھے اس کے دوڑنے پہ رشک آ رہا ہے کیونکہ میں دوڑ کے چل نہیں سکتا ہوں. میرے آقا فرماتے قبر کے مردے جو ہے وہ زندوں پر رشک کرتے ہیں. میرے آقا کریم کس کام پر؟ فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں نا ان پر رشک کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں, جو صدقہ دیتے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں. اور کہتے ہیں اپنے ایک دوسرے سے کہتے ہیں مردے دیکھو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر جو نماز نہیں پڑھتے ان سے مردے کہتے ہیں او لوگوں ہم بھی تمہاری طرح ایسی بھاگتے پھرتے تھے مگر آج ہمیں ایسا قبر کے اندھیروں میں گھیرا ہے کہ قبر کی اندھیری میں ہم سوچ رہے ہیں کاش ہمیں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کا موقع مل جاتا. آج ہمیں ایک بار اللہ کا نام لینے کا موقع مل جاتا. میرے مکی مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر موت کے وقت میں مردے کی زبان کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ ایسا چیخے گا موت کے وقت کہ اس کے چیخنے سے جنگل کے جانور چرنا چھوڑ دیں گے. لوگ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں عبادت کریں گے. اگر موت کے وقت میں فرشتے اس کی تکلیف کو ظاہر کرنے دیں, اللہ اس کے منہ میں زبان میں جان دے دے کیونکہ زبان کی جان نکل جاتی ہے اور مردے پہ کیا گزرتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا, عام لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کہ یہ کتنی قریب ہے موت, یہ قیامت کتنے نزدیک آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کتنا دور سمجھتے قیامت کو؟ وہ 50,000 سال کے بعد, وہ جب 100 سال کے بعد آئے گی, 200 سال کے بعد. مگر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. صحابہ کرام کو ایسی ٹریننگ دی تھی میرے نبی نے کہ جب مدینے میں تیز ہوائیں چلتی تھی, ہمارے یہاں کتنے زلزلے آئے کوئی فرق پڑا, کتنی تیز آندیاں چلی کوئی فرق پڑا. مگر جب تیز آندیاں چلتی تھی تو مدینے میں سارے صحابہ مسجد نبی میں جب جمع ہو جاتے تھے اور زور زور سے رو کے کہتے تھے مالک ایسا لگتا ہے قیامت آ رہی ہے تو ہمیں معاف کر دے. صحابہ کرام جب آندھیوں کو سنتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ایسا لگتا ہے قیامت آنے والی ہے. کیسے ان کے دل تھے, کیسے وہ ڈرنے والے تھے اللہ سے. آج آپ کو تو یہاں بیٹھ کے لگ رہا ہوگا اتنی رات کیوں بیٹھا ہے, چل ارے جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہو نا آپ تو بیٹھ کے تکلیف محسوس کر رہے ہیں. اس پیغمبر نے پوری رات آپ کے لیے کھڑے ہو کے ایسی دعائیں کی ہیں کہ پیروں پہ ورم آ گیا ہے. کوئی احسان کرنے نہیں بیٹھے ہو آپ, یہ بات یاد رکھنا میری بات, ذرا غور تو کرو. وہ قیامت کا دن آنے والا ہے. کون سا قیامت کا دن؟ میری طرف تو توجہ کرو. کبھی سوچا ہے یہ جو انگلیاں ہیں نا میری, جس سے میں نے کی پیٹ پہ گندی چیزیں لگوائی ہیں, یہ میری انگلیوں کو زبان مل جائے گی, ان انگلیوں کو, اور یہ انگلی قیامت میں میرے خلاف بولیں گی اور کہیں گی مالک تو نے تو دیا تھا مجھے, تو نے تو اسے دیا تھا, اس وجہ سے میں ہاتھ بنائے تھے کہ یہ نیک کام کرے, صدقہ کرے, نیکی کرے, تو اس نے تو گندی چیزیں کروائی, اس نے تو ظلم کروایا مجھ سے, اس نے تو گندی چیزیں لگوائی, اس نے تو گندے کام کروائے. اور آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی قیامت کے دن. یہی آنکھیں, ہاں دوستوں میرے, یہی آنکھیں میرے اور آپ کے خلاف بولیں گی. کیسے خلاف بولیں گی کہ آنکھیں کہیں گی مالک تو نے تو دیا تھا اس وجہ سے کہ کعبہ دیکھے, ماں باپ کا چہرہ دیکھے, مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائی, اس نے تو عورتوں کے جسموں پر مجھے ڈلوایا. یہ میری آنکھیں جب میرے خلاف بولنے لگیں گی تو کون مجھے بچائے گا؟ بتاؤ مجھے بتاؤ. اقبال کہتا ہے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرہائے من پذیر, یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر. کہتا ہے اقبال اے اللہ تو مجھے وہ حساب بخش دے, اے مالک میرا حساب نہ لے. اقبال حساب کے لائق انسان نہیں ہے, وہ تو کرم کے لائق ہے, وہ تو رحم کے لائق ہے. اقبال پہ کرم کر دے, مگر اگر تو حساب لینا چاہتا ہے, اگر تو حساب لے تو بس اقبال کی اتنی سی گزارش ہے کہ وہاں حساب لینا جہاں حضور نہ ہو, کیونکہ جب حضور کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی, بڑی شرمندگی ہوگی. بتاؤ اگر میرے اور آپ کے عیب حضور کے سامنے کھول دیے گئے تو کیا ہوگا؟ بولو. جب ماں اپنے بیٹے سے منع کرے گی کیا کہے گی؟ میں تجھے جانتی تک نہیں. وہ کہتے ہیں ایک نیکی دے دے, ایک میں جنت, میں نے تجھے نہیں جانتی. کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک, کسی کے ٹخنوں تک. ایک بچہ ایک نوجوان کعبے میں رو رہا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں, وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے, میرے گناہوں کو بخش دے, ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا بغیر آنکھوں کے اٹھانا. لوگوں نے کہا اے اللہ ہم طواف نہیں کرتے, پہلے اسے بخش دے. جب اس نوجوان نے اپنی آنکھیں, اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا تو سب کی چیخیں نکل گئی. کون تھا؟ شیخ محی الدین
عبد القادر جیلانی تھے، وہ کہہ رہے تھے میرے غوث اعظم اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن تم سب اپنے ضمیر کی عدالت میں جھانکو، میں بھی جھانکتا ہوں کتنے چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں۔ میرے امام کہتا ہے چھپ کے لوگوں کسے کیے، جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا۔ اور یاد سوچو تو جب باپ یہ کہے گا میرے بیٹے چاہے جہنم میں جائے کہیں جائے مگر اے اللہ آج میری جان، آج میری جان، جب بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی، جب بچے باپ کو چھوڑ دیں گے، جب بہنوں کو چھوڑ دیں گی، جب رشتہ دار کو نہیں پہچانیں گے، جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، حد تو یہ ہے کہ لوگ آدم سے کہیں گے آدم، آپ کہیں آپ تو سارے آدمیت کے باپ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ آدم کہیں گے میں تو آج اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں نے جو شجر کھایا تھا میں تو اس کے بارے میں آج سوچ رہا ہوں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اذهبوا الى غیری یا رب نفسی یا رب نفسی، آدم کہیں گے یا رب نفسی، شیش کہیں گے یا رب نفسی، الیاس کہیں گے یا رب نفسی، نوح کہیں گے یا رب نفسی، حضرت لوط کہیں گے یا رب نفسی، یحییٰ کہیں گے یا رب نفسی، یوسف کہیں گے یوسف، اے اللہ میرا باپ ہے یعقوب مگر آج میری جان، مجھے اپنے باپ سے مطلب نہیں، آج یوسف کی جان، آج یوسف کی جان۔ اسماعیل کہیں گے اے اللہ میرا باپ ہے ابراہیم مگر آج میری باپ کی بات نہیں، آج اسماعیل کی بات۔ ابراہیم کہیں گے یا رب نفسی، آج میرا بیٹا ہے اسماعیل مگر اے اللہ آج میری جان یا رب نفسی۔ عیسیٰ کہیں گے میری ماں ہے مریم مگر یا رب نفسی، اے اللہ میری جان، آج میری جان یا رب نفسی نفسی۔ الیاس نفسی، عیسیٰ نفسی، نوح نفسی، زکریا نفسی، صالح نفسی، لوط نفسی، یوسف نفسی، یوسف نفسی، یعقوب نفسی، شیش نفسی، آدم نفسی 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 نفسی۔ ایک ہلکی ہلکی آواز آنا شروع ہوگی میدان محشر سے، امتی 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 امتی۔ لوگ پلٹ کے کہیں گے کون ہے؟ دیکھو تو کون ہے جو آج قیامت کے دن آج اپنی امت کے بارے میں بات کرتا ہے؟ لوگ پلٹ کے دیکھیں گے تو آمنہ کا لال ہوگا۔ میرا امام بریلی سے بولا پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آج روتے جائیں گے ہم، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یا رسول اللہ قیامت کے دن میری ماں نے مجھ سے دامن چھڑا لیا تھا، میرا باپ مجھ سے بھاگ گیا تھا مگر آپ کیسے کریم ہے کہ یہاں بھی کھڑے ہیں۔ فرماتے اللہ کہے گا محبوب سر اٹھا میرے محبوب، میں تیری شفاعت کا تیری سفارش کو قبول کروں گا، تیری شفاعت کو قبول کروں گا، اٹھانا میرے محبوب۔ سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا میرے محبوب کے لیے تخت لگاؤ، تخت۔ حضور کہتے ہیں فرماتے ہیں میرے لیے تخت لگے گا، میں تخت پہ ہاتھ نہیں، میں تخت پہ بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ لوں گا، یا اللہ پہلے میری امت کو بخش دے میرے مالک۔ اللہ اکبر، میری امت کس پیغمبر کو بھلا دیا چند پیسوں کے چکر میں، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ تمہاری زندگی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جان لو گے، کلا کلا سوف تعلمون، ہاں قریب جان لو گے، یہ جو تم نے کمایا تھا یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج کس پیغمبر کو پیسے کے چکر میں بھلا دیا؟ آج تمہارے گھروں میں LED کی لیے جگہ ہے مگر نبی کی نعت خوانی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس فیس بک کے لیے وقت ہے مگر اپنے پیغمبر کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ پیغمبر جو اللہ کی حضور تمہیں نہیں بھولا، وہ پیغمبر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی ماں نے اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا حضور نے امت سے پیار کیا ہے، کسی بہن نے اپنے بھائی سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا میرے حضور نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرے نبی نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ غار ہرا کی پہاڑیاں بولو کہتی ہے نہیں کہتی ہے، غار ہرا کے پتھر کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، غار ہرا پہ جاؤ تو وہاں کی چمکتی ہوئی پہاڑیاں کہتی ہے ہندوستان جا کے گھر گھر میں جا کے یہ پیغام پہنچا دینا کہ جتنا تمہارا نبی تمہارے لیے رویا ہے کوئی کسی کے لیے نہیں روتا ہے۔ 7 دن کے سجدے غار ہرا نے دیکھے ہیں، سجدے رسول کے، ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی۔ ارے کس پیغمبر کو بھلا دیا؟ ارے یہ تو تمہارے قبر پہ ایسے کر کے ہاتھ پہ جو ہے وہ جھاڑ کے آ جائیں گے۔ جا قبرستان جا، دنیا سے محبت کرنے والے جا، اپنے قبرستان جا، دیکھ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے پورے دن تو تو بھی اپنے بیٹے سے پیار کر، اور اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے
सामने आए तो तू भी अपने बाप बेटे से, अपने बाप से प्यार कर। ओए कोई नहीं आता, ओए कोई नहीं आता, दफन करने के बाद कोई नहीं आता। और सुनो, दफन होने के बाद तो कोई सब छोड़ देते हैं, मगर दफन होने के बाद कब्र में मेरे नबी का दीदार होगा। मेरा इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे, ताश चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी गुनहगार उम्मत, गुनहगार उम्मत अल्लाह जलाल पर होगा, मेरा रब जलाल के जलाल में होगा, सब कांपते होंगे, मगर मेरे रब की बारगाह में अल्लाह के रसूल सिफारिश शुरू कर, यानी मेरी पूरी उम्मत को न देख, मेरी पूरी उम्मत में मेरे एक उम्मती को देख और इसका अमाल नामा देख। अल्लाह जब उसके अमाल नामे को देखेगा उम्मती के, तो अल्लाह का जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा प्यार में तब्दील हो जाएगा, उसका गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगा। एक उम्मती का अमाल नामा देख करके अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह वो कौन उम्मती है आपका? फरमाया वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक। नारे नारे रिसालत, या रसूल असमत सरकार सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। हजरत उमर कहते थे काश उमर उमर न होता, बल्कि अबू बकर के सीने का एक बाल होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कौम को अबू बकर सिद्दीक की कोई दास्तान नहीं सुनाता। किसी को किसी की मोहब्बत ने पागल कर दिया, किसी की मोहब्बत ने पागल कर दिया, कोई किसी की मोहब्बत में आवारा हो गया, दिल दे बैठा, मैंने दिल दे दिया, मेरा दिल टूट गया, मैंने दिल दे दिया, मैंने, अरे यार मेरे भाई, ये दिल उनके लिए नहीं था जिसे तूने दिया है, उनसे तो अपने दुपट्टे का पल्लू नहीं संभलता, तेरे दिल को क्या संभालेंगे? अगर तुझे दिल ही देना था तो अपने नबी को देता, मेरे पैगंबर को देता। जरा गौर तो करो आप, मोहब्बत वो है कि एक आदमी पागल खाने गया तो उसने पागल को अपना सर मारते देखा कि वो सलाखों में अपना सर मार रहा है और कह रहा है लैला लैला का क्या हुआ? का लैला नहीं मिली तो पागल हो गया। अगले आगे वाले बैरक में गया तो दूसरा वही कह रहा था लैला लैला का ये सेम केस है, वही पोजीशन है। का नहीं नहीं, उसे नहीं मिली थी तो पागल हो गया, इसे मिल गई है तो लैला ने पागल कर दिया। अरे ऐसे जगह दिल क्यों लगाते हो? मिले तब भी मट्टी खराब, न मिले तब भी मट्टी खराब। दिल लगाना है तो उससे लगाओ कि मिल जाए तो बिलाल हबशी और न मिले तो वैसे करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल महले सुन्नत, नारे तकबीर। सुनोगे? बोलो बोलो। माइक बिल्कुल, मेरी आवाज अलग है, माइक अलग है, मेरी आवाज साफ है, ये माइक खराब कर रहा है, मगर मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है। बैठो आप भाई। क्यों? क्योंकि मेरे गौस पाक का फैजान है। सुभान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। मेरे इमाम से किसी ने पूछा भाई आपके पास डिग्री क्या? कोई डिग्री नहीं। कौन सी डिग्री है? फरमाया मैं गौस पाक का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं तेरी, फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा कर्म है, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस? और कहते हैं रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। माशाअल्लाह। ये हमारे तहरीक इस्लाही माशरा के लोग बैठे हैं, मैंने इनके काम का जायजा लिया, बड़ा अच्छा काम करते हैं। इनके जो हेड हैं, अमीर हैं, वो भी मैंने देखा है बड़े नेक इंसान है। मगर मैं किसकी बात कर रहा था? अबू बकर। बोल तो दो, आज हुजूर खुश नहीं हो रहे होंगे अपने मुरोजे में कि मेरे गुलाम इतनी रात में मेरे अबू बकर का जिक्र कर रहे हैं। और मैंने सबका हक अदा कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इल्ला अबू बकर का हक मेरा रब अदा करेगा। सुभान अल्लाह। उसके मेरा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हिसाब पर लेके चढ़ रहे हैं, ये भी चढ़े हमारे, ये भी चढ़े हैं, अल्लाह आपको भी चढ़ा है। गारे हिरा 2.5 किलोमीटर है, ऐसे ऊंचा पहाड़ है, और गारे सौर है 4.5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हिजरत का इरादा किया। आप जब हज़रत अबू बकर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। कहा मेरे अबू बकर, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं था आज रात में हिजरत करेंगे। कहा आका हुजूर, आपने कई साल पहले फरमाया था कि हिजरत रात में होगी और मैं अचानक हिजरत करूंगा।
تو یا رسول اللہ اس دن سے لے کے اب تک ابو بکر سویا نہیں ہے کہ میرے آقا آئے تو آواز دینے کی زحمت نہ ہو جائے. غلام جاگتا رہتا ہے دروازے کے باہر بیٹھا. آئے 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 آئے. اس کی ان کی زبانوں میں کیڑے پڑے ہیں جو میرے آقا ابو بکر کے خلاف بکواس کرتے ہیں. بے شک. کتے جہنم کے جو ان کے خلاف بولتے ہیں. کس کے خلاف بول رہے ہیں تو دیکھو. اچھا توجہ چاہتا ہوں, ایک نقطہ آیا میرے دماغ میں. توجہ چاہتا ہوں. حضور چل رہے ہیں تو کھوجیوں کی وجہ سے نا پنجوں کے بل چل رہے ہیں. کائے کے بل؟ تو حضور کی انگلیاں زخمی ہو گئی, خون نکلنے لگا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیں, میرے کاندھے پر. تو حضور کو کاندھے پہ بٹھا لا. اچھا میں جب چڑھ رہا تھا نا پہلی بار تو کم سے کم 25 جگہ میں نے ایک آدمی کو بیٹھتے دیکھا کہ وہ بار بار بیٹھ رہا ہے, جوان ہے. 25-30 جگہ وہ بیٹھا اور 3 گھنٹے میں اوپر چڑھا, اور آدمی چڑھ نہیں سکتا, 4.5 کلومیٹر اوپر ہے. مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ایک سانس میں سبحان اللہ. حضور کو بٹھال کر, سبحان میں اللہ. کہتا ہوں ابو بکر یہ آپ نہیں چڑھے تھے, آپ کا عشق چڑھ گیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو. خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہے. اور نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہے. اور چڑھے ہیں لے کے آقا کو شب ہجرت وہ کاندھوں پر, تبھی تو اس بلندی پر میرے صدیق اکبر ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر بہت ہے, کلام میرا یہی ہے. زور زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو پوچھا بعد رحلت بھی ہے کس کی دوستی قائم, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بولی تربت اطہر میرے سے اکبر ہے. اکبر ہے. ارے میرے نبی نے فرمایا جو ایک بار میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان زندگی میں ایک بار جو گنبد خضرا دیکھ لے ایمان کی آنکھوں سے اس پر حضور کی شفاعت واجب. تو جو 1400 سال سے میرے نبی کے برابر میں لیٹا ہے اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے زندہ باد میاں حضور. واہ واہ. ایک شعر اور پڑھ دوں. جی نوازش. اچھا شعر ہے ویسے پڑھ رہا ہوں. جی جی. ویسے میں خراب شعر کہتے ہی نہیں ہوں, یہ اچھا شعر ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوالا یا فضیلت کس نے پائی بعد نبیوں کے, تو بولے حضرت حیدر میرے صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو آپ جب پیچھے کو دیکھتے ہو نا ایسا کر کے, تو میں ان علماء کو پہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ تو اگر دعا کر دینا تو میرا بیڑا پار ہو جائے. بے شک. بے شک. میں تو ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لائق بھی انسان ہوں, یہ خادم انسان ہوں. میں انہیں کیسے دیکھوں گا کہ یہ سبحان اللہ, یہ تو ان کی اپنی موج ہے, کہہ دے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر نہ کہے تو ان سے کیا شکایت ہے بولو. واہ واہ. میں تو آپ سے شکایت کر سکتا ہوں, آپ ذرا بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو پوچھے گا میرا مولا تو لایا ہے شباہت کیا, میں کہہ دوں گا سرے محشر میرے صدیق اکبر. سبحان اللہ. حضور کو لے کر کے پہنچے, کہاں چلے بولو, اوپر چڑھ گئے. زور سے بولے سبحان اللہ. حضرت عمر کہتے تھے اے ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکی لے لے, بس اپنی ایک نیکی دے دے غار والی. سبحان اللہ. کہ حضرت اب حضور اندر جانے کو ہوئے نا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیں, پہلے غلام صفائی کرے گا پھر آپ اندر تشریف لے جائیں. خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم کو پتہ ہے ابو بکر نے اندر کی صفائی کیوں کروائی حضور نے؟ اس وجہ سے کہ جس غار میں ابو بکر جا کے صفائی نہ کرے اس میں نبی نہ جائیں, اور جس دل میں ابو بکر کا بغض ہو اس میں نبی نہ جائیں. کیا بات ہے. اگر یہ چاہتے ہو
کہ نبی دل میں آئے تو ابو بکر کے بغض سے دل خالی کر. بے شک بے شک بے شک. حضرت کو انہوں نے چاروں طرف لگا دیے. ایک یہ نقطہ بیان کر رہا تھا, ایک یہ سانپ کاٹے گا تو کیا ہوتا ہے, ایسے کھینچتا ہے. کوئی چیز لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ایسے کھینچتا ہے. جیسے کوئی کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے, ایسے کھینچے گا, پیر کو ایسے لگائے. تو علماء نفسیات نے لکھا, سائیکسٹک جو لوگ ہیں, اسلامک اسکالرز, انہوں نے لکھا کہ ابو بکر کے جب سانپ نے کاٹا تو اب یہ فطرت ہے, نیچر ہے کہ پاؤں کو پیچھے ہٹاؤ, مگر ابو بکر نے ہٹانے کے بجائے اور آگے لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ابو بکر کی فطرت عشق مصطفیٰ میں ختم ہو چکی. بے شک بے شک. زور سے تو بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی یہ آخری میری بات ہے, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دل کن لوگوں کا لگ رہا ہے, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگ رہا نہیں لگ رہا آپ کو, زور سے بولے سبحان اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, ابو بکر صدیق کون ہے, ذرا توجہ تو کریں. ابو بکر صدیق کون ہے؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے, تو مولا علی بولے مجھے بغیر سحری کا روزہ پسند ہے, سبحان اللہ. اور اپنے سے دوگنے دشمن کو ماننا پسند ہے. بولو تو صحیح یار. سبحان اللہ. حضرت عثمان سے پوچھا آپ کو کیا پسند, عثمان غنی کون معلوم ہے, جن کی نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئیں, بے شک بے ایک شک کے بعد ایک, بے شک. ایک کا انتقال ہوا, ایک آئی. ٹھیک توجہ ہے نہیں, 2 بیٹیاں آئیں حضور کی. حضور نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو, ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ. کیا دیکھنا چاہتے ہو صحابہ؟ اس کی حضور جی دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا تو سنو, ابھی ٹھہرو, جب میں اشارہ کروں تو دیکھنا. صحابہ نے کہا اتنی دیر میں ہم نے دیکھا سامنے سے ایک شخصیت آئی. سرکار نے فرمایا نظر اٹھا کے دیکھو, جس نے ابراہیم کو نہ دیکھا ہو وہ میرے عثمان کے چہرے کو دیکھ لے, اس کا چہرہ بالکل ابراہیم خلیل اللہ کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے تو بولے یار. سبحان اللہ. ارے یہ نبی کا کرم ہے, کسی کو چادر میں چھپا کے اہل بیت میں شامل کر لیا, کسی کو بغیر بدر میں جائے ہوئے بدری بنا دیا. یہ تو حضور کا فیض ہے, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. بے شک. حضرت ابوبکر صدیق, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے بھائی چائے والے بھائی, ایک منٹ کے لیے معذرت, چلے جاؤ, باہر چلے جاؤ, آپ کے جانے کا ہی وقت ہونے والا ہے, جلدی جاؤ. ہاں یا بیٹھ جاؤ. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. چائے والا جانے والا ہے, آپ پریشان نہ ہو, چلا جائے گا. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولیں, سبحان اللہ. چائے والا جائے گا نہیں جائے گا. ارے دودھ والا نہیں بچا تو چائے والا کیا بچے گا بھائی, کوئی نہیں بچتا. ایک ضبط کرے تو ظالم ختم ہو جائے گا. میں نے کہا مظلوم بھی ختم ہو جائے گا. آپ تو ظالم کی بات کر رہے ہیں, بے شک. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ پیڑ لمبا لگ رہا ہے, ہمیں تو نہیں لگ رہا. ارے مجھے تو کوئی دقت نہیں, فلاں سرکار آ گئی, ہمیں تو کوئی دقت نہیں. آپ کو کیا دقت ہے؟ کبھی نماز کے لیے روکا انہوں نے؟ نہیں. تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے, رونا کیوں ہوتے؟ باتیں کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے نا. ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. ایک صاحب مجھ سے بولے, میں نے کہا آپ نے خراب کیے؟ بولے نہیں. میں کہا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بولے نہیں. میں کہا جو کر سکتے ہو وہ کرو نا پھر یار. بے وجہ میں بیٹھ گئے ڈسکس کرنے, اس کا یہ ہو گیا. ارے حالات آپ کے اچھے ہوں, دل ٹھیک تو سب ٹھیک. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حضرت عمر سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے عمر؟ حضرت عثمان بولے مجھے اللہ کی راہ میں لٹانا پسند. کہا اے عمر آپ کو کیا پسند؟ فرمانے لگے حضور کے دشمن کا گلا کاٹنا پسند. سبحان اللہ. حضرت عمر سے پوچھا حضرت ابو بکر کی باری آئی, آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ کہنے لگے مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے, بس ایک ہی بات پسند ہے, میرے حضور سامنے بیٹھے ہوں, میں حضور کو دیکھتا رہوں, بس دیکھتا رہوں, سرکار کا دیدار کرتا رہوں, مجھے سرکار کو دیکھنا پسند ہے. اقبال کہتا ہے پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ جو بات ہے, سب سے پہلے اسلام کی کھل کے تبلیغ کس نے کی؟ سب سے پہلے کھل کے تبلیغ کرنے والے کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے امتیوں میں. اور انہوں نے پہلے مرتبہ حضور سے کہا تھا جب 38 مسلمان ہوئے تو حضور چلیے. سرکار نے کہا فرمایا بڑے شر پسند لوگ ہیں, ابو بکر رہنے دو. کرنا حضور میرا دل کرتا ہے کھل کے آپ تبلیغ کرنے کا. حضور چلے گئے. اب کعبے میں سرکار نے کھڑا کیا. اب حضرت ابو بکر صدیق بولنے لگے. جب انہوں نے تقریر شروع کی نا تو ان کے جملے جب پہنچے کفار مکہ کے کان میں تو کوئی ڈنڈا کوئی ہاتھ میں پتھر لے کر کے آ گئے اور نبی کو گھیر لیا. سرکار کو تو اپنے جو حلقے میں لے لیا صحابہ نے پروٹیکشن میں, مگر حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی نہ لے سکا. آ کر کے عتبہ نے آپ کو مارا, آپ زمین پہ تشریف لے گئے تو وہ پھر آپ کے اوپر بیٹھ گیا
تھا اور کہتا تھا بول, کہے گا اللہ ایک ہے. آپ فرماتے تھے تو کتنا ہی مار لے میں یہی کہوں گا اللہ ایک ہے. اس نے پھر ایک زور سے آپ کے چہرے پر ہونٹ مارا, آپ کے ہونٹ پھٹ گئے. پھر اس نے کہا کہو کہ اللہ ایک ہے. آپ جب تک ہوش میں تھے یہی کہتے رہے ہاں میں کہوں گا اللہ ایک ہے. یوں ہی اسلام نہیں آیا میرے دوستوں اور میری بہنوں, پردے میں سننے والیوں, میری بیٹیوں, میں آپ سے بھی آج مخاطب ہوں. اسلام یوں ہی نہیں آ گیا, یہ کوئی مذاق کا کھیل نہیں ہے. یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں افسانے بیان نہیں کر رہا ہوں. میرے نبی نے جتنے درد سہے کسی نبی نے اتنے درد نہیں سہے. سرکار فرماتے جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا اور میرے ساتھی ستائے گئے اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. فرماتے سارے نبیوں کی تکلیفیں اگر ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور میری تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائے تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت کون تھی؟ اس کا نام تھا سمیہ اور اس کے شوہر کا نام تھا عمار, یاسر, اس کے شوہر کا نام تھا یاسر. اور اس کے بیٹے کے سامنے, جوان بیٹے عمار کے سامنے ماں کو باندھا گیا اور پہلے تو بہت مارا ابو جہل نے, منہ توڑ دیا, مارتے مارتے چہرے میں سے خون نکال دیا. پھر اپنی مورتی سامنے کر رکھ کے بولا اپنا بت اسے بھی کہہ دے خدا ہے, تیرا تو خدا ہے, اسے بھی ایک بار کہہ دے. اس نے تھوک دیا. جب اس نے تھوکا سمیہ نے تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس بدبخت ابو جہل نے ان کے سارے کپڑے بالکل برہنہ کر دیا, سارے کپڑے بوڑھی عورت کے اتار دیے اور اتارنے کے بعد بیٹے کے سامنے کہا, اس کے بیٹے کے سامنے کہا اس نے جب دیکھا کہ اس نے تھوکا ہے تو وہ تیش میں بھر گیا ظالم, اور اس نے اپنا نیزہ آپ کے جو ہے وہ نیچے سے آپ کے پیٹ کی طرف سے مارا اور آپ کے پورے پیٹ کو پھاڑتا چلا گیا. جب اس پہلی شہید کا خون گرا, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں دور سے, میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, ذرا توجہ تو کریں. بیٹا اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. بیٹے کے سامنے پھر باپ کو پکڑا گیا اور باپ بھی بوڑھا ہے یاسر, اور اس کو باندھ دیا گیا دو اونٹوں کے درمیان میں, اور ایک اونٹ ادھر چلا ایک اونٹ ادھر چلا, اس کا جسم بیچ میں چرتا چلا گیا. یہ یوں ہی تم تک اسلام پہنچ گیا. کبھی ان لوگوں سے پوچھو جو نیا اسلام لے کر کے آئے ہیں. ایک لڑکا مدھیہ پردیش میں ایمان لایا, کہنے لگا مجھے پولیس نے 12 دن تک لگاتار مارا, یہ صاحب نہ کچھ کھلایا نہ کچھ پلایا, میرے انگوٹھے پلاس سے کھینچ لیے, میرے ناخن کھینچ لیے پلاس سے, میرے پیروں کے ناخن کھینچ لیے. کہتے وہ مجھے مار کے بے ہوش کر دیتے تھے, مگر وہ کہتے ہیں مجھے بہت مارا. ایک دن بولے پولیس والے چھوڑ دے اسلام, ہم تجھے چھوڑ دیں گے. کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا, چاہے تم میری جان لے لو. کہا کیوں؟ کہ جب تم مجھے مارتے ہو اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں تو میں آمنہ کے لال کا دیدار کرتا ہوں. آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے گھبرانا نہیں ہے. اور لوگوں ہم کہاں چلے گئے, ہم نے اسلام کو سمجھا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر, کتنی تکلیفیں صحیح ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو مارتے مارتے بالکل بے ہوش کر دیا. آپ کا قبیلہ اٹھا کر کے لے کے گیا, آپ کی والدہ نے آپ کو پکڑا اور آپ جو ہے بے ہوش ہیں. 3 دن کے بعد آنکھ کھلی, رشتہ دار کھڑے تھے. رشتہ دار آگے بڑھے, سمجھے ہمیں پوچھے گا, مگر ابو بکر نے چاروں طرف دیکھا, ماں کو دیکھا, رشتہ داروں کو دیکھا. آنکھیں سوجی ہوئی ہیں, بالکل چہرہ سوجا ہوا ہے, آنکھیں کھلتی نہیں, مگر آپ نے طاقت سے آنکھیں کھولی اور ماں کو دیکھا. سب رشتہ داروں کے دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی ماں نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ تو حضرت ابوبکر بولے میرا حال بعد میں بتانا, یہ بتاؤ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے, میرے نبی کا کیا حال ہے, میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر کے رشتہ دار چلے گئے. ماں بولی بیٹے رشتہ دار جا رہے ہیں, روک لے. او ماں, میں رشتہ داروں کے لیے پیدا نہیں ہوا, رشتہ دار کے لیے, میں تو مدینے کے تاجدار کے لیے پیدا ہوا ہوں, مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چل. حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے گئی. حضرت ام جمیل نے پکڑا. اب جب لے کے گئی ہے حضور نے دونوں باہیں پھیلا دی. اچھا جب باہیں مل جائے نا درد و تکلیف والے انسان کو, جب رونے والے کو ہاتھ مل جائے تو بہت روتا ہے, اور جسے حضور کے ہاتھ مل جائے, ابو بکر جب میں حضور کے سینے چپتے ہیں تو واہ رے ابو بکر تیری شان تو دیکھو, چپٹ کے بہت دیر تک روتے رہے. ہم تو اتنے کم نصیب ہے, جب بھی روئے مدینے کے در و دیوار سے روئے, مگر ابو بکر تیرا نصیب پر قربان جاؤں, تو جب بھی رویا سرکار سے مل کے رویا, نبی سے مل کے رویا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا ذکر کرتا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اس نیکی کا ذکر کر دیتا ہوں. وہ نیکی کون ہے؟ وہ نیکی وہ ہے, اللہ اکبر, جس کی ماں کا نام حمامہ, جس کے باپ کا نام رواح, اور وہ کتنا خوبصورت انسان ہے کہ تاریخ میں اتنا خوبصورت انسان کبھی عشق نے نہیں دیکھا جتنا وہ خوبصورت انسان تھا. مگر وہ تو ایک نوکر تھا, وہ تو ایک غلام تھا, اسے تو روز ظلم کیا جاتا تھا. مگر اسے ایک دن اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائی. کس نے؟ ابو بکر نے. تو وہ کالے رنگ کا آدمی ایمان لے آیا. ابو بکر صدیق نے اس کو تبلیغ کی, وہ ایمان لے آیا. اب جب وہ ایمان لایا پھر تو اس کو مارنے توڑنے شروع کر دیے, اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے تھے. وہ کون تھا؟ جس کو میاں جس کے سینے پہ جس کے سینے پر لگا جاتا تھا بھاری پتھر اور اس کی پیٹ
में से छाले पड़ पड़ के फूट जाते थे। वो कौन था? वो मेरे और आपके सबके आका बिलाल थे। वो मेरे सरकार का खास नौकर बिलाल था। आपको पता है फिर एक दिन उमैया ने क्या किया? गले में रस्सी डलवा के पूरे मक्के में लड़कों के जरिए घुमाया, और जब पत्थर आते हैं हजरत बिलाल का पूरा जिस्म से खून निकलने लगता है। मार के कहता है कहो अल्लाह, कहेगा अल्लाह एक है। आप कहते थे अहद 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 अल्लाह अहद 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 अहद। आप अहद अहद के नारे लगाते हैं। हजरत अबू बकर बोले यार हल्के कह लिया कर, तुझे बहुत मारते हैं ये लोग। कहा ठीक है अबू बकर का एक एक एक, एक जलील जिक्र है, एक खफी जिक्र है, तो हल्के जिक्र कर लिया कर, वो भी तो जिक्र है ना। हजरत बिलाल ने 3 दिन तक नहीं कहा जोर से, मगर एक दिन जब आपने उमैया को जाते देखा चौथे दिन, तो उसे देख के बोले अहद अहद अहद। वो फिर पलटा और फिर मुंह पे मुंह के मारे और फिर मारा। हजरत अबू बकर बोले यार मैं तुझसे कहा तो हल्के हल्के पढ़ा कर, ये तुझे बहुत बुरा मारते हैं। कहा अबू बकर मैं जोर से जब पढ़ता हूं ये मुझे मारते हैं तो इतना मजा हल्के पढ़ने में नहीं आता जितना मार पिटने में मजा आता है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के साथ क्या जुल्म नहीं हुआ। एक दिन कौन आपको पता है? एक दिन वो बोला, एक दिन बोला अबू जहल कि तू मुझे दे दे, तेरा ये गुलाम बदल नहीं रहा, अल्लाह मुझे दे दे। हजरत बिलाल को पकड़ के ले गया और फिर रस्से से बांध के एक थंब पे, एक सुतून पे घूसे मारे। अल्लाह अकबर। और घूसे मारे और घूसे मारे। जब बिल्कुल मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा, फिर बोला अबू जहल बता कहेगा अल्लाह एक है? फिर आपने कहा हाँ कहूंगा, हो अल्लाह अहद 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 कहूंगा, ले और तुझे मानना है मार। फिर उसने और मारा, फिर उसने और मारा, फिर उसने देखा ये बिल्कुल बदलेगा नहीं, तो उसने क्या किया? अंगारे दहकाए, बड़े बड़े अंगारे दहकाए और जमीन पे लिटाल दिया और जमीन पे डाल दिए। और फिर हजरत बिलाल को उस हाथ पैर बांध के उस अंगारों पे डाल दिया गया। क्या गर्मी के मौसम में जब अंगारों पे डाला होगा तो क्या गुजरी होगी माचिस की एक तिल्ली से हम कांप जाते हैं, मगर आपके जिस्म जब, आपकी पीठ जब, अल्लाह अकबर, ये वही जख्म है। उमर इन्हें चूमा करते थे, इन जख्मों को कहते थे बिलाल यार तेरी ये जख्म अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। इस पीठ को हजरत उमर फारूक आजम चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। जब आपको जमीन पे लिटाला गया अंगारों के ऊपर, तो आपकी चर्बी से अंगारे बुझने लगे। जब चर्बी से अंगारे बुझे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर के गए, हुजूर रो रहे थे। हजरत अबू बकर गए, क्या मेरे आका आपकी आंखों में आंसू, आप क्यों रोते हैं? फरमाया अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को खरीद लेता। हजरत अबू बकर बोले मेरे पैसे भी तो आपके पैसे हैं हुजूर, हमें तो वो देगा नहीं। हजरत अब्बास जब तक ईमान नहीं लाए थे वो उमैया से बात करके आए, कहने लगा 50 दीनार में दे दूंगा इस जाहिल को, बड़ा बदतमीज है ये गुलाम। 50 में जब हजरत अबू बकर 50 दीनार लेके गए, कहने लगा तुम लेने आए हो? कहा तुम्हारे लिए तो 2000 दीनार लूंगा और 2 गुलाम लूंगा, मैं यमनी। आपने फरमाया सौदा मुझे मंजूर है। जब पैसे देने लगे हजरत अबू बकर, उमैया बोला मैं तो तुझे समझदार बिजनेसमैन समझता था, अच्छा ताजिर है तू, अच्छा बिजनेसमैन व्यापारी है, मगर तू तो जब बिल्कुल बेवकूफ निकला। तूने एक काले गुलाम के बदले 2 गोरे गुलाम भी दे दिए और 20,000, तुमने 2000 दीनार भी दे दिए। हजरत अबू बकर बोले तुझको भी बिलाल की कीमत का पता नहीं है उमैया, अगर मैं यमन का बादशाह होता और तू पूरी बादशाहत मांग लेता मैं फिर भी देता, दे देता, फिर मैं फिर भी दे देता। हजरत अबू बकर ने कहा कहां है मेरा बिलाल, बता मेरा बिलाल कहां है? कहा उधर बेड़ियों में बंधे हुए। हजरत जो रोना है रो ले। हजरत सईदना अबू बकर के मिल के खूब बिलाल रोए। अबू बकर, हजरत बिलाल कहते हैं जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो मुझसे तो मना कर रहे थे रोना नहीं, मगर सबसे पहले अबू बकर ने हुजूर को देखा, कहने लगे हुजूर मैं बिलाल को खरीदना है, अब कोई जुल्म नहीं करेगा हमारे बिलाल पे। सरकार ने फरमाया आजा मेरे बिलाल। बिलाल बोले मैं हुजूर कदमों पे जाने लगा, फरमाया तेरी जगह कदम नहीं है, तेरी जगह मेरा दिल है। हुजूर ने दोनों हाथ फैला दिए, जब फैलाए बिलाल जाके चिपट गए। आज गुलामी अपने आका से लिपट के रो रही थी, आज इंसान आजाद हो रहा था। बिलाल जब रोए मेरे नबी ने फरमाया आ मेरे बिलाल रो ले। बिलाल खूब रोए खूब रोए। हुजूर ने फरमाया मेरी खतीजा, मेरा बिलाल आ गया, खजूर भेजो। हजरत ज़ैनब खजूर लेके आई, हुजूर की बेटी छोटी सी। बिलाल कहते हैं मैंने भूखा था, खजूर उठानी चाहिए, फिर मैं ना आज ऐसे नहीं खाएगा तू। कहा फिर हट। हुजूर ने रहमत वाले हाथों से खजूर उठाई, उसकी गुठली निकाली। कहते हैं बिलाल मेरी मुंह में हुजूर ने गुठली दे दी, वो मेरी मुंह में खजूर दी तो मेरी आंखों से फिर आंसू आ गए।
मुझे इतना प्यार तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं किया था, इतना तो मेरे बाप ने भी नहीं किया था। हुजूर से मैं चिपट गया, सरकार से चिपट गया। अल्लाह बिलाल से किसी ने पूछा आप कोई 2 बातें अच्छी बता सकते हैं? कहने लगे मैं 3 बताऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी में 3 बातों पे बड़ा फक्र है। एक तो मैंने नबी की बेटी फातिमा को अपनी गोद में खिलाया। बोलो तो जरा, बोलो तो यार, जरा बोलो तो, जरा बोलो तो। एक तो मैंने नबी की बेटी को फातिमा को गोद में खिलाया, और दूसरा मुझे वो खजूर बड़ी याद आती है जो हुजूर ने पहली बार, और तीसरा जब मक्का फतह हुआ लोगों ने कहा बिलाल से अजान ना पढ़वाएं। कुफ्फारे मक्का कहते हैं हमारे तो दिल वैसे ही जल रहे हैं, गुलाम को काबे में चढ़ाएंगे, हम तो इसे काबा देखने भी नहीं देते थे। हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर ने फरमाया अच्छा, जब पत्थर सीने पर रखने की बात आए तो बिलाल रखे, और जब अंगारों पे लेटने की बात आए तो बिलाल लेटे। अजान कोई और पढ़ेगा, मेरा बिलाल पढ़ेगा, मेरा बिलाल। और बिलाल चढ़ जा। बिलाल कहते काबा बहुत ऊंचा था, मैं हुजूर का नाम, हुजूर की बात सुन के एकदम बगैर किसी सहारे के काबे पे चढ़ गया। मैंने कहा अब आका हुक्म फरमाइए। पहले अजान पढ़ता था काबे की तरफ मुंह करके, अब काबे पे खड़ा हूं, किधर मुंह अजान करूं, किधर की तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं। पर मैं बिलाल मुझे देख और अजान पढ़, मुझे देख और अजान पढ़। तो बिलाल भी आशिक था ना, वो एक जगह रुका नहीं रहा, उसने साकिन होकर अजान नहीं पढ़ी बल्कि मुतहर्रिक होकर अजान पढ़ी। बिलाल हुजूर को देखते जाते हैं, हुजूर तवाफ कर रहे हैं, बिलाल घूमते जाते हैं, अजान पढ़ते जाते हैं, और बरेली वाले की जबान में कहते जाते हैं आज आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, इश्क हुजूर से करो, अपने पैगंबर से करो। बस ये आखिरी बातें कर रहा हूं, और आखिरी बातें क्या कर रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अब तो मुझे हर तकरीर आखिरी लगती है। अपने अल्लाह से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है अपने मालिक से। इस कुर्सी का कैसे मैं हिसाब दे पाऊंगा? ये जो मेरे जैसे नाकारा इंसान को उसने कुर्सी दी है, और मुझसे हिसाब जरूर लेगा। हजरत अबू हुरैरा से पूछा सबसे पहले कयामत में किसका हिसाब होगा? रोने लगे। कहा क्या हुजूर रोते क्यों है? हजरत अबू हुरैरा बोले सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उनका होगा जिन्हें मिंबर दिया गया, जिन्हें मेहराब दी गई। सबसे पहला उस बाप से हिसाब होगा। सोचो तो मेरे दोस्तों कितनी खतरनाक है मौत। कभी सोचा? नौजवानों वापस आ जाओ और पलटो। मैं आज कह रहा हूं मेरे नौजवानों वापस। अल्लाह ने तुम्हारे दिल इस वजह से नहीं बनाए कि तुम इसमें दुनिया की मोहब्बत रखो, ये दिल हुजूर की मोहब्बत के लिए। ये पागलपन है, ये इश्क ने निकम्मा कर दिया। इश्क कभी निकम्मा नहीं करता। वो गालिब था, जो आवारा था उसकी सोच आवारा, उसने आवारगी फैलाई दुनिया में, और उसने कहा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे, काम के बरेली से आवाज आई और ठहर। गालिब जब तू इश्क को जानता नहीं तो इश्क के बारे में बात क्या करता है? इश्क निकम्मा नहीं करता है, गालिब कहता था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे, काम के बरेली से आवाज आई ऐ इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें औरतों से इश्क करने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हुजूर से इश्क करने के लिए पैदा किया। तुम किसी के स्कूल को फॉलो करने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम फेसबुक आग लगा दो उन मोबाइलों में जिन्होंने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया। उन गेम को आग लगा दो, उस वीडियो गेम को फेंक दो अपने हाथ से, जिसने तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से दूर कर दिया। अपने दिल अपने हाथ में कुरान ले लो और कुरान पढ़ो। खुदा की कसम मैंने दुनिया की बहुत सी किताबें पढ़ी, दुनिया के बहुत से अफसाने, ये पढ़ा वो पढ़ा, मगर आज तक जो मैंने कुरान को पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अपने रब के बहुत करीब हो गए हूं। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा है। बेशक कुरान को सीने में लगाओ। लड़कों अपनी जवानी की हिफाजत करो। आखिरी बात मेरी यही है, जवानी की हिफाजत करो, तौबा कर लो। लड़कियों के पीछे ना भागो। नहीं, तुम तो लड़कियों के सर पे दुपट्टे रखने आए हो। मेरी बहनों आप भी सुन लो, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे कह रहा हूं, नबी की बेटी का इंतकाल होने वाला है। आखिरी बात ये इन बेटियों के लिए याद आ गई तो कह रहा हूं, कर दूं? जी जी। कितने लोगों का दिल कर रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ तो सुन लो, हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला है। किसका? सैयदा। अच्छा इधर देखें, इस बात को एहसास करें, जरा अपने दिल में रखें। हुजूर ने फरमाया जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो सही जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
توجہ تو کرے ہوئے. سبحان اللہ. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سید ہوں, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر کہہ رہا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی محنت سے ملتی ہیں, مگر کوئی بھی دنیا کا انسان کسی آدمی کو سید نہیں بنا سکتا. کوئی مدرسہ سید نہیں بنا سکتا, کیونکہ سید بنانا یہ اللہ کا کام ہے. اب جب اس فاطمہ الزہرا کی نسل کا یہ حال ہے تو پھر اس فاطمہ کا عالم کیا ہوگا جس کی اولاد ہے یہ سید. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے, اور بھی یہ بتا رہا ہوں, حضور کتنی عمر ہے, 26 یا 27 سال, بس اتنی. اور انتقال کیوں ہو گیا؟ کوئی بیماری تھی؟ نہیں, ابا کے غم میں. حضور نے فرمایا فاطمہ میں دنیا سے پردہ کر لوں گا. رونے لگی, اور میری بٹیا رونا نہیں, میری فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی آ کے. او یار, حضور کی بیٹی آج رو رہی ہے تو اسما بنت امیس کہتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی, میں نے کہا فاطمہ وہ روتی کیوں ہے, کیا نبی کی بیٹی کو موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر ڈر کس بات کا ہے؟ او آدھی آستین کے کپڑے پہننے والی میری بیٹی, میری بہن, میں تو تیرا خادم ہوں, تیرا نوکر ہوں, مدینے سے نوکری کرنے آیا ہوں تیرے پاس. کچھ فاطمہ الزہرا کی باتیں بتانا, تجھے بازاروں کی رونق بنتے ہوئے تو اچھی نہیں لگتی میری بیٹی, تیرے جسم پہ یہ ٹائٹ لباس حرام ہے, یہ ٹھیک نہیں لگتا. یہ ٹائٹ لباس سے اپنے جسم کو ابھار کے لوگوں کو دکھانے والی, ان کو تو اتنا سمجھ میں آنا چاہیے کہ مرد کی نماز یہ ہے, یہ عورت کی نماز یہ ہے, مرد کی نماز یہ, عورت کی نماز یہ, نماز ایک ہی ہے مگر طریقہ الگ ہے, چونکہ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اور عورت کے جسم کی بناوٹ, تو اس نے نماز اور کر دی الگ الگ, کہ نماز پڑھتے میں بھی میری بندی بے پردے نہ ہو. اور یہ جو اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہے میری بیٹی ہے, میری بہنیں, یہ سنیں, یہ جو اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہنتی ہیں تاکہ ان کے جسم کو لوگ دیکھیں, معاذ اللہ, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, برا نہ ماننا میری بات, کیا کروں, کہا. حضور نے تو یہ تک فرمایا آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ یعنی بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی. شرم آتی ہے کہتے ہوئے, مگر سنیں, اسے کہتے ہیں اتنی بڑی سوچ کہ نہ کوئی وہاں تک پہنچا ہے نہ پہنچ پائے گا. کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہیں؟ فرماتی جیتے جی تو پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب لوگ کانا بدلتے ہیں نا تو میت ہلتی ہے, میں سوچ رہی ہوں کہیں نبی کی بیٹی ہوں فاطمہ, کہیں ایسا نہ ہو میرے انتقال کے بعد مجھے لوگ دیکھ لیں. جب کوئی میت کاندھا بدلے نا تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے حسین کی ماں فاطمہ کتنی موٹی ہے, کتنی پتلی ہے. ہاں میرا امام بریلی سے بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, تو لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ. لو اسما تجھے پتہ نہیں میں نے کیسے پردہ کیا ہے, کیسے پردہ کیا, کیسے پردہ کیا. حضور ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے, میں چاہتا ہوں یہ حدیث میں ہر محفل میں سناؤں. آواز دی فاطمہ اندر آ سکتا ہوں؟ ابا اگر اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران کہتے ہیں میں ساتھ میں تھا, سردار ہے, مدینے کے سردار تھے ایک قبیلے کے. کہا حضور میں ساتھ میں تھا, فاطمہ اندر آ جاؤں کا نا؟ ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران انہیں نہ لائیں, ابا انہیں نہ لائیں, فاطمہ کیوں نہ لائیں, انہیں نہ لائیں, وہ فاطمہ کیوں نہ لائیں. اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے, آپ کی فاطمہ کے کپڑوں پہ پیمند بہت ہے. تو تم بھی تو بیٹی والے ہو نا, سب بیٹی والے نہیں بیٹھے ہو, ذرا سا تمہارا داماد کپڑے بنانے میں تکلیف پہنچا دے تو تم اس کی جان لینے کی کوشش کرتے ہو, لڑکیوں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہو اپنی. میرے حضور نے کہا علی کیا معاملہ ہے, یہ میری بیٹی کو تو نے 17 دن تک فاقے سے رکھا ہے, کیا مطلب ہے؟ کبھی کہا اندر گئے حضور, بیٹی کا کمزور ہے, پیلا چہرہ ہو رہا ہے, میری بیٹی کیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. وہ بتانا میری فاطمہ کیا ہوگی؟ اللہ کا شکر ہے ابا. جب کئی بار پوچھ, اچھا بیٹی سے تو باپ ایسے ہی پوچھ رہے نا. مجھے بچپن میں مجھے یاد ہے, کوئی میں اس وقت 12 سال کا تھا, تیرا مائنڈ میرا حضور یاد ہے, ایک بات, کچھ باتیں یاد رہ جاتی.
ہمارے پڑوس کی ایک عورت تھی, اس کے باپ کو میں جانتا تھا, وہ ہر مہینے ہر سال میں آتے تھے 1-2 بار, بہت سا کچھ لے کے جاتے تھے اپنی بیٹی کو. پہلے رواج تھا کہ لوگ گیہوں لے کے جاتے تھے, سب چیزیں اپنے فصل کی چیزیں لے کے جاتے تھے. تو میں نے جا کے کہا کہ تمہارے ابا آ گئے. اچھا, وہ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ لاتے تھے, تو گڑ لے کے آتے تھے تو وہ توڑ کے دیتے, تو ہمارے پڑوس تھے. تو میں نے اسے جا کے تمہارے ابا آ رہے ہیں, تو وہ رونے لگی. میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو ہمارے یہاں سیدوں کو میاں کہتے ہیں, میاں. تو مجھ سے بولی میاں آپ ابھی نہیں سمجھو گے, میرے باپ کے آنے کی خبر جو ہے نا یہ مجھے خوشی سے رلا دیتی ہے. اچھا, میں نے بچپن میں اپنے دیکھا تھا کہ لڑکی جو ہے نا وہ رخصت ہوتی تھی نا تو پورا محلہ روتا تھا, پتہ ہی نہیں کس کی لڑکی ہے, پورا محلہ روتا تھا. اور وہ بھی ایسا نہیں پہلی شادی کے بعد 4 بچوں کی اماں رخصت ہو رہی ہے, سب رو رہے ہیں. محبتیں تھیں. اب یہ مشینوں نے ختم کر دیا. پہلے لوگ خط میں وہ محبت رکھتے تھے, آج موبائل وہ محبت ہے. اگر خط کا کونا پھٹا ہوا آ جاتا تھا لوگ یہ پریشان ہو جاتے تھے. سنیں, حضور نے پوچھا بتانا میری بیٹی, تو کئی بار چھپایا. ابا اللہ کا شکر ہے, مگر جب حضور نے کئی بار پوچھا نا تو کہا ابا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں, پیٹ سے پتھر بندھا ہے. فرمایا بیٹی بتاؤں دنیا قلیل, دنیا چھوٹی ہے. میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. اگر تم نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج 9 دن ہو گئے میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھا ہے. وہ بیٹیاں جواب نہیں دیں گی جن کی المانیاں بھری ہوئی ہیں. او میری بیٹی, میری بہن, سب المانیاں بھرنی, کوئی ایسا بھی تو کپڑا پہن لے, ایسا بھی تو سلوا لے کہ تو مر جائے جس میں تجھے دفن کر دیا جائے. کوئی ایسا بھی تو بنوا لے میری بیٹی میری بہن کے جس میں تیری نماز ہو جائے. کیا جواب دے گی نبی کی بیٹی کو, سیدہ کو کیا جواب دے گی؟ اور نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں, بھول گئے حضور کو, بھول گئے سرکار کو. کیوں بھولے بتاؤ, کیوں بھولے آپ کو؟ ایک دن میرے نبی پاک اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں اور یہ بات بتا رہا ہوں, تو ایسے کر کے میدے کو پکڑا ہے اور یہ جو چارپائی ہے نا اس سے اس کی جو لکڑی ہے اس پہ اپنا میدا لگائے ہوئے, اور ایسے کر کے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. اما عائشہ آگے گئی, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے میدے کو پکڑ رکھا ہے اور مجھے بھوک زیادہ ستا رہی ہے. کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا مجھ سے پہلے اور انبیاء اور نبی فاقوں کے بعد اللہ سے ملے ہیں, میں بھی فاقوں کے ذریعے اپنے اللہ سے مل جاؤں گا. اما عائشہ فرماتی جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے, میری امت کبھی بھوکی نہ مرے. او امتیو کیا کب تک دنیا سے دل لگاؤ, توبہ کر لو, کہو اللہ ہم کو معاف کر دے, ہم نے حضور سے وفا نہیں کی, اللہ ہم کو معاف کر دے. اے میری بہنوں آپ بھی بے پردگی سے پردہ کر لو, کہو میری بیٹیوں میری بہنوں کہو کہ ہم گنہگار ہیں, کہو کہ اللہ معاف کر دے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, اتنا معاف کرنے والا ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی. اچھا مجھ سے غریب نواز کی بات سن لو. ہر آدمی اپنے اعتبار سے میٹر لیتا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی حضرت خواجہ غریب نواز کی لکھی ہوئی کتاب, اور اس میں ملفوظات جمع ہوئے ہیں حضرت عثمان ہارونی کے. اور آخری بات اور میں ختم کروں, کہتے ہیں بابا فرید وہ کہتے ہیں حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی سر غریب نواز کہتے ہیں مجھ سے میرے پیر نے کہا پہاڑ پہ جا, اللہ کا نیک بندہ ملے گا اس سے ملنا. کہتے ہیں میں گیا, 1.5 دن کا سفر, ایک آدھا دن میں اوپر چڑھا تو مجھے ایک آدمی ملا, مگر اس کے غفا کے باہر پاؤں کٹا پڑا تھا, اندر ایک آدمی تھا اس کا ایک پاؤں نہیں تھا. میں نے اندر گیا, وہ مجھے دیکھ کے پہچانا, معین الدین نام ہے, عثمان ہارونی نے بھیجا, آؤ. کہتے مجھے گلے لگایا, کھڑے ہو گئے, مگر ایک پاؤں نہیں تھا. میں نے پوچھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جو اللہ کو جان جاتا ہے پھر اس کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, آپ بیٹھے تشریف رکھیں. پھر میں نے خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں نے پوچھا ایک پاؤں باہر آپ کا, ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے, ایک آپ کا نہیں ہے, معاف کرنا بتا دیں. کہنے لگے اللہ بندے کے درمیان کی باتیں بھی ہوتی ہے نا, کچھ نہ پوچھ یار. میں نے کہا نہیں بتا دیں, اور نہ پوچھ یار. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے میرے پیر نے بھیجا ہے بتا دیں. کہتے ہیں اچھا تم زیادہ اصرار کرتے تو سنو, بارش زیادہ ہوئی تھی, میں غریب آدمی کمبل نہیں تھا, بارش جب رکی دھوپ نکلی, میں دھوپ میں سک رہا تھا, ایک لڑکی گزر کے جاتی, بس وہ دیکھا, میری آنکھیں اس پہ پڑی, آنکھوں کے ذریعے دل میں آئی, میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا کہ اس لڑکی کو کی طرف. تو جب میرا پاؤں ہوا میں تھا نا تو ایک دم ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی, کیا رات کی تنہائیوں میں ہمارے ساتھ روتا ہے, سجدوں میں, اور ہمارے سامنے روتا ہے, یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے. میں رو دیا. میں نے کہا مالک میں تو تجھے دور سمجھ رہا تھا, جب سجدہ کرتا تھا تو سمجھتا تھا تو دور ہے, تو بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے,
کہ میں نے جب اسے اللہ کہا میرے کہنے سے پہلے اس نے سن لیا. میں تو سجدہ کرتے ہوئے سمجھتا تو دور ہے، مگر میرے یار اب یاری کے خلاف پاؤں باہر گیا ہے، اب اندر نہیں آئے گا. اب یہ عشق کا اصول نہیں. میں نے بڑا پتھر اٹھا کے مار تو دیا ہمت کر کے، مگر وہ جب ٹوٹا تو میں بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آیا، پھر توڑا، پھر ہوش آیا، پھر توڑا. کہتے ہیں توڑتے 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 میں نے اس کو ساری ہڈیاں توڑ دی، کھال کاٹ دی، خون نکلا باہر کو پھینک دیا اور کہا میرے یار اب ناراض مت ہونا. اب وہ پاؤں پھینک دیا جو یاری کے خلاف گیا تھا، پھینک دیا. وہ کہتے ہیں معین الدین کہ اللہ معاف کر دے گا. غریب نواز کہتے ہیں میں بہت رویا اور میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جو یہ سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. لوگوں یہ ایسے کر کے جھاڑ دیں گے ہاتھ، یہ قبرستان میں یہ تمہارے دوست، یہ تمہاری بیوی بچے، کوئی کسی کا نہیں ہوا. اپنے رب کے سامنے رو اور سنو. جو یہاں پر جو قبر کے اوپر رہنے والے لوگ ہیں نا، قبر کے اوپر رہ جائیں گے، ان کو یہاں رکھو. کہاں پہ؟ یہاں. اور جو قبر کے اندر آنے والا ہے میرا اللہ کا رسول، اس کو یہاں رکھو، یہاں دل میں رکھو. اور قبر میں جاؤ تو دیکھو توبہ کرتے ہیں، روز رویا کرو اللہ کے سامنے. میں اپنی تقریر تمام کر چکا، مگر میں اجرت آپ سے چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ میرے مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر نیچے ہاتھ کر لیں. جو گردن گڑا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. گردن گڑا سکتے ہیں تو نیچے ہاتھ کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے اور حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں، نوجوان کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جو حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ارے لوگ گالی دیتے ہیں تو نہیں شرماتے؟ آپ سنت آؤ